اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں ماہ رمضان میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم ہمیں شب قدر کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور انسانی زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جو حکم ہے، اس حوالے سے یہ مضمون میں نے ترتیب دیا ہے۔ عنوان یہ ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسانی زندگی کے اندر کئی مرتبہ لوگ یوں دیکھتے ہیں کہ وہ رزق کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے خوب جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں اپنی مراد نہیں ملتی۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی طلب کے لیے اوراد و وظائف کی پابندی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے اپنا مطلوب نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ میں ان قسموں کے حادثات سے اپنے آپ کو دور رکھوں، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آخر انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں راز اور حکمتیں کیا ہے؟ آج کی گفتگو اگر آپ نے توجہ سے اور دھیان سے سن لی تو انشاءاللہ الرحمن محنت اور کوشش کے باوجود بھی اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر اور بہت زیادہ مصیبتوں سے کنارہ کش رہنے کے باوجود بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو جانے پر آپ کبھی اللہ کے فیصلے پر ناراضگی والا رویہ نہیں اپنائیں گے اگر آج کی اس گفتگو کو آپ نے توجہ کے ساتھ سن لیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے،
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو گے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوگی۔ کون سی چیز ہمارے حق میں بری ہے اور کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس بات کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوستان محترم، ایک سادہ مثال کے ذریعہ میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ کڑوی دوائی کو انسان ناپسند کرتا ہے، انجیکشن لگائے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے، آپریشن کیے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے، وہی اس کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسکول اور مدرسہ نہ جائے اور ہر وقت کھیل تماشے ہی میں لگا رہے۔ ایک شوگر کا مریض اگر مٹھائی کھانے کو پسند کرتا ہے تو کون شخص یہ کہے گا کہ شوگر کا مریض اگر میٹھا کھانا پسند کرتا ہے تو یہ میٹھا اس کے حق میں بہتر ہے؟ بچہ ہر وقت کھیلنا پسند کرتا ہے مگر یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ شوگر کا مریض مٹھائی کھانا پسند کرتا ہے مگر یہ پسند اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر بہت سارے معمولات ایسے آتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ اس سال کا جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے مگر نہیں ہو پاتا۔ ہم تجارت کے لیے نکلتے ہیں اس کوشش کے ساتھ کہ آج اتنے گاؤں میں جاؤں گا، اتنی محنت کروں گا، اس کے باوجود بھی اسے اپنی مراد نہیں ملتی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعض بندوں کو امیر کیوں رکھتا ہوں اور اپنے بعض بندوں کو غریب کیوں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بعض بندوں کو غریب اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر انہیں امیر بناؤں تو یہ امیری انہیں بے دین بنا دی، اور میں اپنے بعض بندوں کو امیر اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر انہیں غریب رکھوں تو یہ غریبی انہیں بے دین بنا دے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمتیں ہیں، راز ہیں، اسرار ہیں۔ اللہ کے بندے کو بس اتنا لازم ہے کہ وہ مرضی مولا از ہما اولا کا مجسمہ بن جائے، اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلے، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر غریب ہیں تو وہ یہ تصور کریں کہ اگر مجھے امیری نہیں ملی تو ہو سکتا ہے یہ امیری مجھے بے دین کر دیتی، تو میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہی تو ہے کہ میں غریب صحیح مگر مومن تو ہوں۔ دوسری طرف جو امیر ہو وہ اللہ کے اس فیصلے کی طرف نظر لے جائے کہ اگر میں غریب ہوتا تو کہیں یہ غریبی بے دینی کی طرف نہ لے جاتی، تو رب نے مجھے امیر بنایا تو اب مجھے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو یوں دونوں طرف متوازن طور پر بندہ اپنی زندگی کو دیکھے گا تو اس کی زندگی کے اندر بیلنس پیدا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے اسی مہینے کے اندر جنگ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ عَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ عرب سے مکے سے دو قافلے نکلے تھے۔ ایک تجارت کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام جانے کے لیے، اور اس قافلے میں سارے عرب کے کافروں نے اپنا مال انویسٹ کیا تھا صرف ایک نیت سے
کہ اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی منافع ہوگا وہ اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور دوسرا، مکے سے قافلہ نکلا تھا ابو جہل کی قیادت میں، 1000 سے زیادہ مسلح افراد پر، یعنی جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، سارا لاؤ لشکر، طاقت و قوت ہیں۔ ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کی غرض سے نکلا تاکہ منافع آئے تو اسلام کے خلاف استعمال ہو۔ دوسرا قافلہ ابو جہل کی قیادت میں نکلنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، ان دونوں میں سے ایک سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ اب وہ جو ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ گیا تھا اس میں افراد کی تعداد 100 کے اندر اندر تھی، اور وہ جو ابو جہل کی قیادت میں آنے والا تھا اس کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ جا رہا تھا تو اس کے پاس نہ ہتھیار زیادہ تھے، نہ ایسا کوئی جنگ کے ارادے سے وہ لوگ نکلے تھے، لیکن ابو جہل کی قیادت میں جو قافلہ نکلنے والا تھا وہ باضابطہ جنگی تیاریوں کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب تمہارے صحابہ یہ چاہتے تھے، تُرِيدُونَ وہ یہ چاہتے کہ جو تعداد کے اعتبار سے کم ہے، جس میں کانٹے کی ٹکر نہیں ہے، اَنَّهَا لَكُمْ اس سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ ان سے نپٹا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن محبوب اگر ہم ان 40-50 سے تمہارا مقابلہ کرا دیتے تو تمہارے جانثار 313 تھے، وہ 100 کے اندر تھے اور وہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے۔ اگر تم ان سے مقابلہ کرتے اور فتح مل جاتی تو کفر کی جڑ تو نہ کٹتی، کفر کا خاتمہ تو نہ ہوتا۔ اب اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہو، تم بے سر و سامانی میں ہو وہ لاؤ لشکر کے ساتھ ہو، تمہارے اندر بظاہر طاقت و قوت دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کم ہو، ان کے پاس زیادہ ہو، اور اللہ ان سے تمہارا مقابلہ کرائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حق کی طاقت رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو اپنے کلمات کے ذریعہ غالب کر دے۔ اب بظاہر آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس مقام پر صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا کہ اب ہمارا مقابلہ، ابتداءً جب بدر کے لیے نکلے تھے تو ٹارگٹ تھا ابو سفیان کا قافلہ، مگر رب نے مقابلہ کرا دیا ابو جہل کے قافلے کے ساتھ۔ جب پتا چلا صحابہ کرام کو کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان سے نہیں ابو جہل سے ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں بھی سوچ میں پڑ جانا پڑا کہ اب ان کے اعتبار سے تو ہم تیاری کر کے نکلے نہیں تھے، تو بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہ چیز سے ہم کیسے نپٹیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس چیز کو تم بظاہر ناپسند کرتے تھے وہی تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوئی، کہ اگر ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ کر کے فتح ہو بھی جاتی تو پھر 2 مرتبہ وہ 1000 کا لشکر لے کر پھر مدینے آ جاتے، مگر انہی کے ساتھ رب نے مقابلہ کرا دیا تاکہ باقی لوگوں کو مقابلے کی جرأت ہی نہ ہو سکے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی فیصلے ہیں اور اس کی طرف آپ توجہ دیجیے۔ اس سلسلے میں میرے سامنے کئی ایک باتیں موجود ہیں اور میں ان کو بھی ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ربک عادل ام ظالم، اے داؤد یہ بتائیں آپ کا رب عدل و انصاف کرنے والا ہے یا معاذ اللہ ظلم کرنے والا ہے، دونوں میں سے کیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ وہ رب تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم نے ایسا لفظ بولا کیوں؟ اب جب کبھی کبھی لوگوں کو اپنے منصوبے کی تکمیل نظر نہیں آتی تو وہ رب کے فیصلوں پر یوں اعتراض کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں شیطان یوں وسوسے ڈالتا ہے
کہ تو اتنا پرہیزگار ہے پھر بھی تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو بڑا نمازی ہے پھر بھی تیرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، تو اتنا دین کی خدمت کرتا ہے، اتنی ساری خیرات کرتا ہے پھر بھی تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ایسے تمام وسوسوں کی جڑ کاٹ دے گی یہ روایت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آخر تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے کام مزدوری کرتی ہوں اور اپنے بیٹوں کا گزارا کرتی ہوں۔ ایک دن میں رنگین اور منقش کپڑا اس کو بن رہی تھی اور اس کپڑے کو تیار کر کے میں بازار کی طرف نکلی تاکہ اسے بیچوں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان خریدوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اچانک ایک پرندہ آیا جس نے میرے ہاتھ سے وہ کپڑا اچک لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ میں وہیں پر غم زدہ بیٹھ گئی کہ اب تو میرے پاس اس کپڑے کے سوا اور کوئی مال نہیں جسے بیچ کر اپنے بیٹوں کی بھوک مٹاؤں۔ تو آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں نے تو رزق حلال کی ہی طلب کی تھی، میں نے تو اپنے بھوکے بیٹوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی کوشش کی تھی، آخر اس پرندے کو مجھ پر کیوں مسلط کیا گیا اور یہ میرا کپڑا لے کر چلا گیا؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں اس لیے اللہ کے بارے میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ابھی حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ عورت بات ہی کر رہی تھی، اتنے میں 10 تاجر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان 10 میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 سونے کے سکے تھے، 100 دینار۔ وہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ماذا یریدون، کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اتنا زیادہ مال لے کر آئے ہیں کہ 10 بندے ہیں اور ہر ایک 100 دینار لے کر کے آیا ہے، آخر کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یریدون التصدق بہذہ الاموال، ہم یہ مال صدقہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر اتنا زیادہ مال آپ سب مل کر کے کیوں صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ حیث انہم، ان لوگوں نے کہا کہ معاملہ یوں پیش آیا کہ کل رات کو ہم سمندر میں ایک جہاز سے سفر کر رہے تھے اور اچانک ایک تیز ہوا چلی، قریب تھا کہ ہمارا سمندر ڈوب جاتا، لیکن اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک کپڑا لے کر کے آیا اور اس نے وہ کپڑا ہمارے اوپر ڈال دیا۔ ہمیں اسی کپڑے کی ضرورت تھی جس چیز کی وجہ سے کشتی ہچکولے لے رہی تھی، ہم نے جب اس کپڑے کو استعمال کیا کشتی میں تو کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہو گئی اور کشتی مجدھار سے نکل گئی اور کشتی کنارے کی طرف چل پڑی۔ اے اللہ کے نبی، اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لی، فحمد اللہ ونوا کل منکم ان یخرج صدقۃ لوجہ اللہ تعالی، ہم میں سے ہر ایک نے اسی وقت نیت کر لی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے 100 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف نظر کی اور اس عورت سے کہا رب کے اس فیصلے پر تو ناراض ہوتی ہے؟ تو چادر بیچنے کے لیے جاتی تو وہ چادر چند دیناروں کی بنتی، یہ رب کا فیصلہ دیکھ کہ رب نے 10 بندوں کو بھیجا اور 10 میں سے ہر ایک نے 100 دینار میرے سامنے رکھ دیے اور یہ سارے کے سارے دینار میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، اصل میں انسان کی طبیعت کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، لوگ ان کی طبیعتیں ہی ایسی ہیں کہ ابھی گٹلی لگائے زمین میں، پھر درخت ہو جائے، سایہ بھی ہو جائے، پھل بھی آ جائیں اور میں اس کے نیچے سکون کی سانس بھی لوں اور میں تجارت بھی کروں۔ تو اللہ کے فیصلوں پر رضا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں بھی لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کی ہزاروں باتیں آتی ہیں کہ آخر یہ مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مدارس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
میں تو اتنی بات پر یقین رکھتا ہوں کہ پتجھڑ کا موسم اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ موسم بہار قریب ہے۔ جب درخت سے پتے گرتے ہیں تو پتوں کا گرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ان قریب بہار کا موسم آنے والا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مومن اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید رہتا ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے رہے، باقی آگے کا کیا معاملہ ہے وہ رب کی رضا پر ہمیں چھوڑنا ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید کئی باتیں ہیں، مگر میں دو باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کی مساجد میں ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے اور بڑی شوقت کے ساتھ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن کاش کہ مسلمان اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے کہ اس میں کیا سبق دیا گیا ہے، آخر اس میں کیا ہے کہ ہر جمعہ کو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اتنا تاکید کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کبھی تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کبھی وقت ملا تو میں اس پر مزید گفتگو کروں گا، مگر موضوع کے حوالے سے میں صرف ایک بات سورہ کہف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اس زمین پر مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں خضر علیہ السلام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور میرے لیے ان تک پہنچنے کا راستہ کیسے ہوگا؟ میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں مچھلی لے لو اور پھر سفر کا آغاز کرو۔ جس جگہ ٹوکری میں سے مچھلی باہر نکلے اور نکل کر کے سمندر میں چلی جائے، وہی جگہ تمہاری حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لے کر کے سفر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، ایک جگہ آپ نے آرام کیا تو آپ نے اپنے خلیفہ یوشع بن نون سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں گئی؟ کہا حضور وہ فلاں جگہ جہاں چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے، مچھلی تو زنبیل سے نکل کر وہیں سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہماری منزل تھی، وہیں ہمیں صالح بندے سے ملاقات ہونے والی تھی، چلو واپس۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو یہ دونوں واپس الٹے قدم وہاں پہنچے تو اس چٹان کے قریب ایک بزرگ چادر اوڑے ہوئے آرام فرما تھی۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کا انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ جو بندے سوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم موسیٰ ہو؟ کہا ہاں میں موسیٰ ہوں۔ کہا تم بنی اسرائیل کے نبی ہو؟ کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ کہا موسیٰ کلیم، اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو تمہیں نہیں دیا، اور تمہیں وہ علم دیا جو مجھے نہیں دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا میں اسی لیے تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بھی جو علم ہے اس کو میں سیکھ سکوں۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جب اس مقام پر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، دوسرے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور حضرت خضر تینوں چلتے چلتے سمندر آئے تو کشتی میں سوار ہو گئے۔ خوبصورت کشتی تھی، کشتی کے مالک نے ان تینوں کے پاس سے کرایہ بھی نہیں لیا اور بہت شفقت اور محبت کا سلوک کیا۔ کشتی جب بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے کلاڑی نکالی اور آپ نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، تو اس کے کئی تختے آپ نے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، نبی اپنی امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، تو آپ نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا اس لیے کشتی کے تختے توڑ رہے ہو کہ یہ ڈوب جائے؟ تو تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم چپ نہیں رہ سکو گے۔ کہا چلو اب میں سوال نہیں کروں گا،
پھر آگے چلے تو میدان میں چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نابالغ تھا۔ حضرت خضر نے اس کا گلا دبایا، پٹک کر کے اس کو مار دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ کیا تم نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دی، تو تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر نے پھر بات یاد دلائی، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا چلو اب میں نہیں بولوں گا۔ آگے ایک بستی آئی، جن بستی والوں نے ان تینوں کے لیے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا اور کوئی بھاؤ تال نہیں پوچھا۔ پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اسم اعظم پڑھ کر کے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر ان لوگوں نے چلو کچھ کھلایا پلایا نہیں، مگر دیوار ٹھیک کرنی تھی تو کچھ اجرت بھی لے لیتے، ہم اسی اجرت سے کچھ کھانا پینا خرید لیتے، تو تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بیننا و بینکم، اب یہ ہماری اور تمہاری جدائی کی جگہ آ گئی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان تینوں باتوں میں راز کیا تھا۔ اب آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھو، کئی مرتبہ مسلمان ان وسوسوں میں کہ کسی کا چھوٹا بچہ بیمار ہے، کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تو لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مولانا اس کا کیا گناہ تھا کہ اس کو یہ بیماری۔ اس طرح کی ہزاروں قسم کے جملے جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی والی باتیں ہوتی ہیں، اور قریب ہیں کہ یہ جملے اللہ کی ناراضگی کے بندے کو کفر تک پہنچا دیں۔ اب یہاں ہی خود غور کر لو کہ یہ بات اگر قرآنی واقعے سے ہٹ کر کے کسی کو بتائی جائے کہ کسی نابالغ بچے کو گردن موڑ کر پٹک کر مار دیا، تو اب وہ ایسا کام کیا، اور ایک ایسے ولی نے کام کیا نبی کی موجودگی میں، اور کسی نے کشتی میں بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا، اس کی کشتی توڑ دی، اور بستی والوں نے کوئی بھاؤ نہیں پوچھا، پھر بھی ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو آج کا بندہ بھی ان چیزوں پر سوچتا ہے، مگر اس میں راز کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب دیکھو حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کشتی کے تختے اس لیے توڑ دیے کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کشتی سمندر کے اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتی دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ مسکین لوگوں کی ان کا گزارا اسی کشتی کے کرائے پر تھا، میں نے کشتی کو تھوڑا عیب دار اس لیے کر دیا تاکہ ان کی کشتی چھینی جانے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ اس کے اندر راز تھا۔ تو کبھی کسی کو تھوڑا عیب دار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو کچھ منزلیں طے کرانی مقصود ہوتی ہیں۔ اب یہاں آگے دیکھیں، کبھی کسی کو ٹھوکر اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ آخر اس کو ایسا چلنا سکھانا ہے کہ اس کے پیچھے اور باقی کئی لوگ چلنا سیکھیں گے۔ تو اب اس حکمت الہیہ پر آپ غور کریں کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ بچہ جس کو میں نے پٹک کر کے قتل کر دیا، یہ وہ بچہ تھا جو پیدائشی کافر تھا، اور اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اس سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ کہیں یہ آگے جا کر کافر ہونے والا بیٹا، کہیں اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائے، تو میں نے اس لیے اس بچے کے ماں باپ کا ایمان بچانے کے لیے اس بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس ماں باپ کے لیے دعا کی ہے میں نے، اللہ ان کو ایک بیٹی دے گا، اور اس بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوگا، اور پھر اس بیٹی کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہوں گے جو پوری قوم کے لیے ہادی اور رہبر بن کر کے آئیں گے۔ آپ غور کریں کہ ایک طرف اگر وہ بیٹا رہتا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور دوسری طرف اس کو ختم کر کے ان کی نسل میں نبوت جاری کر دی گئی، ان کی اولاد میں نبی پیدا کیے گئے۔ تو یہ کتنے بڑے شرف کی اور مقام کی بات ہے۔ پھر تیسری بات کہ یہ جو دیوار گر رہی تھی، کہا یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ چونکہ نیک تھا تو نیک باپ کی نیک کمائی کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ کہیں دیوار گر جائے تو لوگ اس کو لوٹ نہ جائے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، آج ہم میں سے بہتوں کی یہ تمنا ہوتی ہے
کہ میرے 4 بیٹے ہو تو چاروں کی 4 دکانیں ہوں، چاروں کے 4 کھیت ہوں، اور چاروں کی 4 گاڑیاں، اور چاروں کا ایک الگ الگ ویل سیٹ میں کام چھوڑ کر کے جاؤں۔ اور پھر اس تمنا کے لیے وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، جس طرح کا بھی ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو حلال و حرام ملا کر کے جمع کریں گے وہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا، لیکن جو حلال کا ہوگا اور نیکی کے ذریعہ کمایا گیا ہوگا تو پھر یوں اللہ نبیوں کے ذریعہ ان کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہونے دیتا رہا۔ غور کیجئے، اس پر بڑی حکمت ہے۔ پہلی سورت جو سورہ بقرہ ہے قرآن مجید میں، اس بقرہ کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک گائے کی بچیا تھی، وہ باپ چھوڑ کر کے گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ گائے کی بچیا جنگل میں بڑی ہوئی، بیٹا لینے کے لیے گیا، پھر ماں کے حکم پر بیچنے کے لیے گیا۔ فرشتہ روز آتا تھا، 3 درہم، 6 درہم، 9 درہم، اور قیمتیں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ رب کا حکم دیا گیا فرشتے کے ذریعہ اس کو بیچنا نہیں، بنی اسرائیل آئیں گے تو چمڑا بھر کر کے سونا طلب کرنا۔ اور پھر ہوا یہ کہ نیک باپ نے اولاد کے لیے صرف ایک گائے کی بچیا چھوڑی تھی، مگر وہ اتنی قیمتی ثابت ہوئی کہ اس کا پورا چمڑا بھر کر کے اس بیٹے کے حق میں سونا لے کر کے آئی۔ تو نیکی کے ساتھ جمع کیا ہوا تھوڑا بھی بہت بابرکت ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں ان چیزوں پر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بہت دلچسپ ہیں اور اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، نور بھی ہیں، سمجھ بھی ہیں، اور اس کو بار بار آپ لوگ غور کرنا اور اس پر دھیان کرنا۔ حضرت سیدنا سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے اس روایت کو بیان کیا کہ معاملہ یوں ہوا، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم چونکہ حکیم تھے اور اللہ نے ان کے نام کی پوری سورت سورہ لقمان قرآن میں نازل کی، اور ایک باپ کو اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، یہ میں اس کو کھول نہیں رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ایک باپ اولاد کو کیا سکھائیں، وہ سارا کچھ اللہ نے سورہ لقمان میں ذکر فرمایا۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش ضرور کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کی، میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ حقیقت میں مصیبت ہی ہے لیکن اس کو اپنے حق میں بھلا اور بہتر جان۔ تو بیٹے نے کہا کہ قبلہ والد بزرگوار، میں نے آپ کی بات سنی اور سمجھ بھی لی، لیکن ابھی میرا یقین اتنا کامل نہیں ہوا کہ میں ہر مصیبت کو اپنے حق میں بہتر سمجھوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے زمانے میں ایک نبی بھی تشریف فرما ہے، چلو میں تمہیں اس نبی کی خدمت میں لے کر جاتا ہوں تاکہ ان کی قرب میں، ان کی صحبت سے تیرے یقین کو پختگی مل جائے۔ ساز و سامان تیار ہوا، دونوں خچروں پر سوار ہو گئے اور چل نکلے نبی کی ملاقات کے لیے۔ چلتے چلتے ایک ویران صحرا اور جنگل سے ان دونوں کا گزر ہوا، دور دور تک کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی بستی نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، اور جانور بھی ہانپنے لگے، سخت دھوپ، لو چل رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹا سواریوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ پیدل چلتے چلتے حضرت لقمان کو سامنے دھواں اور سایہ نظر آیا، تو آپ نے کہا دھواں ہے تو بستی ضرور ہوگی، اور سایہ ہے تو درخت ضرور ہوگا، وہاں ہمیں آرام بھی ملے گا، بستی بھی ملے گی، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ حضرت لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں ایسی ٹھوکر لگی کہ ایک ہڈی نیچے سے اس کے پاؤں کو چیرتے ہوئے اوپر نظر آنے لگی، اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگا۔ تو حضرت لقمان نے اسے اپنی آگوش میں لے لیا، زمین پر لٹایا، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے اس ہڈی کو نکالا، اور اس کے بعد امامے کا کپڑا پھاڑ کر مرہم پٹی کی، اور آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے بیٹے کے رخسار پر۔ تو اس کا ہوش آ گیا، اور اس نے ہوش میں آ کر کے پہلی بات یہ کی، ابا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر مصیبت کو اپنے حق میں بہتر جانو،
تو اس مصیبت کو اب ہم اپنے حق میں بہتر کیسے جانیں؟ اور اگر یہاں سامان بھی ختم ہو گیا ہے اور کنارہ بھی نظر نہیں آتا، اگر آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہمیشہ میری جدائی کا غم آپ کے دل میں رہے گا، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ ہی یہاں رہیں گے تو ہم دونوں ہلاک ہو جائیں گے، چونکہ کھانا پانی بھی ختم ہو گیا، راستہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور اگر یہ مصیبت ہمارے حق میں بہتر تھی تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب جو معاملہ پہلے کہا تھا وہی نصیحت آگے آگی۔ تو حضرت لقمان نے کہا میرے فرزند، میرے رونے کی جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ میں ایک باپ ہوں، اور اولاد کا مصیبت میں مبتلا ہونے پر باپ کا غمگین اور نمناک ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن میرے آنسو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ تو اگر مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے حق میں کیسے بہتر ہے تو سن، میرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ چھوٹی مصیبت دے کر کے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا دیا ہو۔ آپ غور کیجیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مصیبت میں ہمیں سکون دے گی، ہر آزمائش میں ہمیں قرار دے گی، اور رب کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دے گی۔ اب یہ بات جب انہوں نے کی، اس کے بعد جب انہوں نے سامنے دیکھا تو وہ دھواں بھی غائب، وہ سایہ بھی غائب، لیکن اچانک ایک چت کبرے گھوڑے پر سفید لباس پہنے، سفید عمامہ پہنے ایک شخص آ رہا ہے، قریب آیا، غائب ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے، تم ہی لقمان ہو؟ ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ تم ہی حکیم ہو؟ ہاں مجھے کو لوگ حکیم کہہ رہے ہیں، لیکن تم کون ہو جو نظر نہیں آتے؟ کہا میں حضرت جبریل امین۔ یہ تمہارا نادان بیٹا تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہا جبریل یہ یوں کہہ رہا تھا کہ اس مصیبت کو اپنے حق میں کیسے بہتر جانوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا سنو، میں آسمان سے فلاں بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے اترا تو میں نے دیکھا کہ تم دونوں باپ بیٹا جس رفتار سے چل رہے تھے، اگر تمہیں نہ روکا جاتا تو تم ٹھیک جب عذاب بستی پر آنے والا تھا اسی وقت تم بستی میں پہنچتے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ بستی والوں کو تو عذاب دینے کے لیے میں جا رہا ہوں، مگر یہ دونوں تو نیک ہیں، ان کا تو گناہ نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو بستی میں پہنچنے سے روک دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاؤں میں ٹھوکر لگا دی اور اتنا ٹائم تمہیں یہاں رکا دیا، اور اس چھوٹی مصیبت کے ذریعہ اللہ نے تمہیں بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں یہاں پر کہ پھر حضرت جبریل نے برتن پر ہاتھ پھیرا تو پانی بھی بھر گیا، کھانا بھی آ گیا، پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور ایک لمحے میں انہیں اچک کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ تو مصیبت تو لمحے بھر کی آئی تھی، مگر کیسی بڑی مصیبت سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ تو ہماری زندگی میں بھی یوں معاملات ہوتے ہیں، کبھی مال کا خسارہ ہو جاتا ہے، کبھی عزت کا نقصان ہوتا ہے، کبھی یوں تو کبھی یوں۔ ہم اگر حق پر اخلاص کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو پھر یہ مصیبتیں ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بس اسی بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ اگر یوں ہماری طبیعت بنے گی تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بڑا نور پیدا ہوگا اور بہت نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیش امام حضرت مشتاق صاحب الحمدللہ سالوں سے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور عام مہینوں میں ہم جو سیلری ادا کرتے ہیں وہ بہت مختصر ہوتی ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری طرف سے ائمہ کرام کی بھرپور خدمت ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عبدالصمد بھائی یہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آپ تمام عوام اہل سنت کی خدمت میں درخواست ہیں کہ اپنے پیش امام کا بھرپور خیال رکھیں، اور اس کے لیے عبدالصمد بھائی کا آپ رابطہ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کی دینی دنیاوی خدمات کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں مختصر ذکر الہی ہوگا، اس کے بعد دعا۔